کروں گا آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کے جناب رضا اللہ خان سے کہ وہ چند کلمات پاکستان کے حوالے سے، پاک فوج کے حوالے سے، پاکستان ایئر فورس کے جوانوں کے حوالے سے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیا کے گیدڑوں نے پاکستان کے سپہ سالار کو بھوکی دھمکیاں دے کر للکارا کہ پاکستان تو 3 منٹ کے اندر ختم ہو جائے گا، لیکن دنیا جانتی ہے، دنیا کے سارے ممالک کی نظریں پاکستان پر اور اس جنگ پر تھی۔ 1 منٹ نہیں، 3 منٹ میں انڈیا کو زمین بوس کرنے والے پاکستان آرمی کو ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس جنگ عظیم کو جیتنے پر اور ہم اپنے عظیم مجاہدین کی قربانیوں کو سلام کرتے ہیں، ان ماؤں کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جوان اولاد کو پاکستان کے لیے قربان کیا۔ نعرہ تکبیر! پاک فوج، فضائیہ فوج، بحریہ فوج، ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ آگے ہیں تو ہم آپ کے دائیں بائیں ہیں۔ جہاں پر پاک فوج کا خون گرے گا، پاکستان کا ہر بندہ، پاکستان کا ہر باسی، ہر بچہ پاکستان کے لیے ہمیشہ جان دینے کے لیے، اپنا خون بہانے کے لیے اس کو اپنا فرض سمجھتا ہے، اور ہم ہمیشہ پاکستان کے لیے ہمیشہ جان دینے کو تیار ہیں۔ پاکستان کی جتنی بھی اقلیتیں ہیں، خواہ وہ کرسچن ہیں، سکھ ہیں، بدھ مت ہیں، سارے پاکستان ہیں اور پاکستان کے لیے جان دیتے ہیں اور پاکستان کے لیے ہمیشہ جان دیتے رہیں گے۔ ہمارا سبز حلالی پرچم پاکستان کیا دنیا کی اس تاریخ کو دہرائے گا اور دوبارہ کبھی بھی انڈیا کے یہ دھمکیاں دینے والے کبھی دوبارہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ میرے ساتھ پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نعرہ تکبیر بلند کریں۔ نعرہ تکبیر! پاکستانی افواج، پاکستانی عوام، ڈاکٹر قدیر، ڈاکٹر سمربند مبارک، پاکستانی افواج، پاکستان کی علماء اور پاکستان کی ہر کمیونٹی پاکستان کے اس وقت ساتھ ہے اور ہمیشہ ساتھ دیتی رہے گی۔ ہم آل پاکستان ریجنل نیوز پیپر سوسائٹی کے چیئرمین جناب مرزا جٹ صاحب کی قیادت میں پوری پاکستان کی پریس یکجا ہے، یکجہتی کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ اسی یکجہتی کے ساتھ ہمیشہ مستقیم رہے گی۔ آل پاکستان ریجنل نیوز پیپر سوسائٹی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ آپ دے رہا ہوں جناب نسیم نون صاحب، صدر پریس کلب پاراکول، ان سے گزارش کروں گا کہ پاکستان کے حوالے سے اور پاک فوج کے حوالے سے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنے الفاظ کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں جی جٹ صاحب کو، جنہوں نے اس اہم موقع پہ ہم سب دوستوں کو اکٹھا کر کے اپنے اظہار کا موقع دیا۔ میں اصل میں تقریریں تو نہیں کرتا، میں عمل پہ چلنے والا بندہ ہوں، لیکن ان کا حکم ہے، ان کے حکم سے میں بھاگتا ہوا آیا ہوں۔ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اس کے باوجود میں آیا ہوں اور یہاں پر بھی انہوں نے کچھ کہنے کے لیے حکم دیا ہے۔ بات یہ میرے بھائیوں کہ آج ہم جس سلسلے میں آج جہاں ہم کھڑے ہیں، ہمارے دشمن نے روز اول سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اس نے ہمارے خلاف اپنی قدم
بڑھانا ہے، لیکن ہمارے اندر انشاءاللہ وہ جذبہ ہے. جذبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور اس بات کو میں آپ کو واضح طور پہ بتا دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کو کبھی شکست نہیں ہوتی. وہ اس کی بھول ہے. وہ اس نے 65 میں بھی تیاری کر کے آیا تھا کہ میں نے ناشتہ وہاں کرنا ہے، کھانا وہاں کھانا ہے، رات کا کھانا وہاں کھانا ہے، لیکن اس کو منہ کی کھانی پڑی تھی. اس وقت اس سے لے کر آج تک میرے خیال میں کچھ 60 سال گزرے. 60 سال میں کچھ 1-2 نسلیں آگے نکل آئی ہیں، نئی نسلوں کو انہوں نے پیغام نہیں دیا، انہوں نے تاریخ نہیں لکھی. اگر وہ تاریخ لکھتے پاکستان کی، پاکستان کے لوگوں کی، پاکستان کے شہریوں کی، پاکستان کے اندر بسنے والا ہر مسلمان، عیسائی، ہندو، سکھ وہ پاکستانی شہری ہے. پاکستان کی طرف اٹھنے والی ہر آنکھ کو پھوڑنے کے لیے وہ تیار ہے. میں اس موقع پر اپنی پاک آرمی کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اسلام آباد کے صحافیوں کی طرف سے، پوری قوم کی طرف سے، کہ پوری قوم نہ صرف صحافی بلکہ پوری قوم ہمارے جو افواج پاکستان ہے، ہم انشاءاللہ افواج پاکستان کے ساتھ رہیں گے. اور ہمارے ایمان کا یہ جز ہے کہ انشاءاللہ پاکستان آرمی کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. جو پاکستان آرمی کی طرف بڑھے گا وہ ریزہ ہو کر، خاک ہو کر اپنی طرف جائے گا انشاءاللہ. اللہ حافظ. کو چھیڑا ہے، کس قوم کو للکارا ہے. اور جب آپ کو پتا ہے کہ اس سارے محاذ میں جو جنگ ہوئی ہے، تو اس جنگ میں 40 وہ چند لمحات کے لیے آپ سے خطاب فرمائیں گے. بہت شکریہ شیرازی صاحب. عزیز دوستو، بھارت یہ سمجھ رہا تھا، مودی کو یہ زون تھا اور وہ پاکستان کو ترنے والا سمجھتے ہوئے کھانے کے چکر میں تھا. اس نے ہماری شرافت کو ہماری کمزوری سمجھ لیا تھا، لیکن اب اسے معلوم ہو گیا کہ وہ ہماری شرافتی کمزوری نہیں تھی اور اس نے منہ کی کھائی ہے. اس نے رافیل طیارے جو کہ دنیا کے بہترین طیارے ہیں، فرانس کو ذلیل کروایا پہلے، پھر اس نے اسرائیل کو ذلیل کروایا، اور اس کے بعد امریکہ کی باری تھی، روس کو بھی ذلیل کروا چکا تھا. تو امریکہ نے اسی لیے جنگ بندی کروا دی کہ کہیں میں بھی ذلیل نہ ہو جاؤں، اور مودی کو منہ کی کھانی پڑی اور وہ اب انڈیا میں بھی ساری عوام سے گالیاں کھا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اور ہماری فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی وجہ سے یہ جنگ جیتی ہے. ہم اپنی قوم کو اس پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور میں جی ایم جٹ صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ یوم تشکر منانے کا فیصلہ کیا. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. پہلے تو ایک نعرہ لگائیں آپ میرے ساتھ، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. جناب علی، گزارش ہے کہ APRNS کا یہ پلیٹ فارم ہے، اور اس پلیٹ فارم پر ہم خوش آمدید کہتے ہیں تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، میڈیا سے منسلک جو لوگ ہیں ان سب کو، اور خاص طور پر اس صدر جو سے ہمارے جی ایم جٹ صاحب، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام منعقد کروایا اور کامیابی کے ساتھ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا رہے ہیں. جہاں تک بات ہے پاک انڈیا کی، صرف میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی جنگ بھی وہ بری طرح ہارے. ان کے اپنے اینکرز آج میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے یہ جنگ ہم ہار چکے ہیں، یعنی وہ اقرار کر رہے ہیں. اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی ہماری کامیابی کی. باقی میڈیا، تمام میڈیا یک زبان ہے، اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. جو چنے چبوائے انہوں نے چند منٹ میں، ان کا غرور، گھمنڈ نیست و نابود کر دیا. اس پر ہمیں فخر ہے، ہماری فوج پر ہمیں فخر ہے، اور ہمیں ہمیشہ ان پر اپنا
तसलसल जो है वो उनका इंडिया के खिलाफ बरकरार रहेगा और हम उनके साथ हैं। एक मिनट है। मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, कोई भी हो, अवामी सतह पर हम उनके साथ हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं। वो हमारा गुरूर है, हमारा घुमंड है। इंशाल्लाह ताला हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और दुश्मन को हर किस्म की शिकस्त से नमूद आजमा करेंगे। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं तमाम दोस्तों का तशरीफ लाए और APRNS की इस सदर जनाब GM जट। बहुत शुक्रिया। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे नहायत काबिल इज्जत दोस्तों, भाइयों, मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करता हूं। हमारे दोस्तों ने कल शाम को ये प्रोग्राम बनाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अक्सरियत दोस्तों की हाजिरी यहाँ मौजूद है। मुख्तलिफ तंजीमों की नुमाइंदगी भी मौजूद है, APRNS की मरकजी क़यादत की नुमाइंदगी भी मौजूद है। हमारे चीफ एडिटर हजरात, जुम्मेदारान, लोकल रीजनल अखबारात यहाँ मौजूद है। आज की इस तकरीब का मकसद क्या है? ये जश्न पाकिस्तान की तकरीब है, ये पाक फौज को सलाम पेश करने की तकरीब है, ये पाक फौज को सैल्यूट पेश करने की तकरीब है। और एक बात मैं आज यहाँ कहना जरूरी समझता हूँ और मुझे फख्र है कि जब APRNS पाक फौज का नारा लगाती थी तो बहुत सी तनकीद का सामना होता था। हमारे अंदर से भी हमारे अखबार नवीस भाई बड़ी मीठी सी हल्की हल्की तनकीद करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस नजरिए पर कायम रहते हुए पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाते थे, वो 1965 की जंग थी, 1971 की जंग थी और वक्त ने साबित किया कि ये वही तारीखी फौज है, ये वही दुनिया की नंबर 1 फौज है जिसकी वजह से आप और हम आज आजादी से यहाँ जी रहे हैं, आजादी से जिंदगी गुजार रहे हैं और बावकार तरीके से इस मुल्क में जनाब बेहतर से बेहतर रोटी रिज़्क़ खा रहे हैं और अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, अच्छे घरों में रह रहे हैं और आजादी से अपनी जिंदगी के लम्हात को गुजार रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज को आज बच्चा बच्चा सलाम पेश कर रहा है। ये वही फौज है जो 1965 में भी इसने इसी तरह किरदार अदा किया, 1971 में भी यही किरदार अदा किया, लेकिन शायद कौम की याददाश्त थोड़ी कमजोर है, ये भूल जाते हैं, तरह तरह के वसवसे इनके दिलों में आ जाते हैं। अब जब बम बरस रहे थे, मिसाइल बरस रहे थे, उस वक्त फिर इस फौज की अहमियत का अंदाजा हो गया, अफवाज पाकिस्तान के किरदार का अंदाजा हो गया। इन्होंने कहा हम तो बड़े दानिश्वर हैं, हम तो बड़े मुफक्कर हैं, हम तो बड़े थिंक टैंक हैं, हम तो बड़े सरमायादार हैं, हम तो आधे पाकिस्तान के मालिक हैं। लेकिन ये जो बम्बों की आवाजें आ रही हैं, ये जो मिसाइल आ रहे हैं, अब हमारी बैंकों में पड़ी हुई दौलत को कौन महफूज करेगा? अब हमारी ये जो याशी की जिंदगी है, इसको आगे चलाना है, अब कौन हमारा होगा? और पाकिस्तान फौज की बेहतरीन हिकमत अमली ने एक बार किया, वो कहते हैं ना 100 सुनार की और एक लोहार की, एक बार भी हमारा मुखालफ, हमारा बुज़दिल दुश्मन, मक्कार दुश्मन भारत जो है फेस नहीं कर सका। और अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज ने बच्चे बच्चे का सर फख्र से बुलंद कर दिया और पाक फौज की जो हम हमायत करते थे वो भी बात वाज़ेह हो गई कि हम पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ख्वाबों की तकमील के लिए, मुफक्किर पाकिस्तान इल्लामा इकबाल के नजरिए के कामयाबी के लिए, मंतकी इंजाम तक पहुंचाने के लिए ये पाक फौज ही है जो आपको तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, अंदरूनी गद्दारों से भी निपट रही है, खैबर से कराची तक वसवसे पैदा करने वालों से भी निपट रही है और बॉर्डर से बाहर जो अपने आप को दुनिया की बड़ी रियासतें कहते हैं, बड़ी ताकतवर रियासतें कहते हैं,
उनको भी उनकी औकात याद कराने के लिए हम वक्त पाक फौज मैदान अमल में है। भाइयों, हमने कलमा हक जो है कहना है, जो दानिश्वर हैं, जो हकीकी सहाफी हैं, इनका किरदार क्या है? इनका किरदार सबसे पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान के नजरिए के मुहाफिज हैं, पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों के हम मुहाफिज हैं, और पाकिस्तान के मजलूम आवाम के मुहाफिज हैं, और पाकिस्तान की बका के लिए पाक फौज के सिविल नेशनल गार्ड के तौर पे सहाफी किरदार अदा कर रहा है। और हमें कभी परेशानी नहीं हुई, हमें फख्र है कि हम पाक फौज के नजरिए के, पाक फौज के हम अदारे के मुहाफिज हैं। हमारा कलम पाकिस्तान के लिए लिखता है।